اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رکوع نمبر 8 ہے سورۃ آل عمران کا، اور اس سے متعلق 7 سوالات میرے پاس ہیں، اور 6 سوال تو اسی رکوع سے متعلق ہیں اور ایک سوال اس رکوع سے باہر ہے۔ پہلا سوال ہے، کیا اہل کتاب کے لیے رسول خدا کے دین کی پیروی ضروری ہے؟ کیا وہ اپنے دین پر نہیں رہ سکتے؟ اب اس سوال کا جواب میں گزشتہ درس میں بھی دے چکا ہوں، اور آخری سوال اسی طرح کا ملتا جلتا سوال تھا۔ گزشتہ درس کا آخری سوال نمبر 7 یہ تھا، اگر کوئی شخص آیت نمبر 64 میں بیان شدہ عقائد کو مانتا ہو، ان کے مطابق یقین رکھتا ہو، تو کیا وہ اپنے آپ کو اہل کتاب یعنی مسلمان کہلوا سکتا ہے؟ تو اس بارے میں نے یہ عرض کی تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، تو اب آپ پر ہی ایمان لانا در حقیقت یہی ایمان قابل قبول ہوگا۔ اور اسی طرح رکوع نمبر 8 کے بعد رکوع نمبر 9 جب ہم پڑھیں گے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ جو اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے علاوہ کسی اور کو بطور دین قبول کرتا ہے، چاہتا ہے، تو اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ ہم جا کر رکوع نمبر 9 میں پڑھیں گے۔ تو اس لیے اس پہلے سوال کا جواب یہی ہے کہ اب جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، اب اس پر لازم ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس تک دین کی دعوت کو پہنچا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کا حقدار اور مستحق قرار پانا، اس کا واحد ذریعہ یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور عمل صالح۔ باقی وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ بندے کی حال کو اور اس کی کیفیت کو اور صورتحال کو دیکھ کر وہ اپنے فضل اور اپنے احسان کے ساتھ کوئی معاملہ فرمائے، تو یہ اس کی شان ہے اور اس کے لائق ہے۔ لیکن جو ہمیں کرائیٹیریا اور معیار دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، اور آپ کو جو اللہ نے کتاب دی اس پر ایمان لانا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ اب لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے پیغمبروں پر ایمان نہیں لایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنیادی عقائد اور ایمانیات کو بیان کیا قرآن مجید میں، اس میں رسل، نبیین اور کتب، ملائکہ، آخرت، اللہ کی ذات، یہ سب کچھ وہاں پر بیان کر دیا گیا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں کہ جس کے بعد ایک انسان مسلمان بنتا ہے۔ تو اس لیے اب رسول اللہ پر ایمان لانا یہ لازم اور ضروری ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور پہچان نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی میں کہا کرتا ہوں کہ اب دنیا میں 2 ہی گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے، اور دوسرا گروہ ہے جو آپ کی دعوت کا انکار کرنے والا ہے۔ یہ 2 گروہ دنیا میں موجود ہیں، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں۔ اس لیے کہ جہاں تک توحید کا معاملہ ہے، توحید یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کو تو تقریباً سب ہی مانتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، چاہے وہ یہود ہیں، چاہے وہ نصارہ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ کم از کم اللہ کو، خدا کو ضرور مانتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ اس میں پھر کوئی ملاوٹ ہے اور اس میں کسی قسم کی انہوں نے کوئی ملاوٹ کر دی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن خدا کو کسی نہ کسی شکل اور کسی نہ کسی صورت میں سب مانتے ہیں۔ لیکن دنیا کی اب تقسیم یہ ہے کہ اللہ کے آخری دین کو ماننے والے اور اللہ کے آخری دین کو نہ ماننے والے۔ تو یہ بات بالکل کلیئر اور واضح ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں کسی طرح بھی ہمیں شک اور شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بالکل ایسے واضح لائن ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں
اور ہمارے اعمال میں، ایمان میں بالکل اس کو واضح صورت میں ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ باقی معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے، لیکن اللہ کی رحمت کا اور اس کی بخشش کا، مغفرت کا حقدار بننا اس کی یہی صورت ہے، یہی راستہ ہے۔ اب چونکہ ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں تاکہ صرف سوالات کے جوابات نہ ہوں، بلکہ جن آیات میں یہ سوالات پیدا ہوئے ہیں ان آیات کو بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، تو ایک رکوع ہمارا ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ مکمل بھی ہو جائے۔ اب یہ پہلی آیت ہے، آیت نمبر 72، 72 آیت ہے، یہاں سے 8ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، ایک گروہ نے اہل کتاب سے کہا، آمنو، ایمان لاؤ، بالذی، ساتھ اس کے، جو انزل علی الذین آمنو، جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا، وجہ النہار، صبح کے وقت، وکفروا آخرہ، اور اس کے انکاری بن جاؤ دن کے آخر میں۔ یعنی دن کے آخر سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی دن ختم ہو شام کے وقت اس کے انکاری بن جاؤ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی برگشتہ ہو جائیں اسلام سے، یعنی مسلمان، مومن۔ اب یہ دوسرا سوال ہے کہ اہل کتاب کا اول دن میں ایمان لانا اور آخر میں انکار کر دینا، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے؟ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہودیوں کے راہبر، رہنما اور مذہبی جو ان کے پیشوا تھے، وہ یہ سازش کرتے تھے کہ وہ کچھ لوگوں کو بھیج دیتے کہ تم جاؤ مسلمانوں میں جا کر رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور جا کر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے بعد مرتد ہو جاؤ، اور پھر لوگوں میں یہ بات پھیلاتے پھرو، سازش کرتے پھرو کہ مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ یہ خرابیاں ہیں، اور ان خرابیوں کی وجہ سے ہم ان سے الگ ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ بات دیکھیے کتنی خطرناک ہے کہ پہلے بڑے عقیدت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ آنا اور شامل ہونا، ایمان لانا، اور سب کو یہ باور کرا دینا کہ جی ہم بھی آپ ہی کتنے مسلمان ہو گئے ہیں، ہم بڑے مخلص ہیں اور اسلام کے بڑے ہم جانثار ہیں، تو سارا دن تو مسلمانوں کے ساتھ گزارنا، یا سارا دن کہہ لیجئے، یا اس سے مراد یہی ہے کہ ایک وقت میں اسلام قبول کرنا اور پھر دوسرے وقت میں کچھ مدت کے بعد، دن کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد آپ کہہ لیجئے کہ ان میں گزار کر وقت مسلمانوں میں، اور عیب جوئی کرنا اور کوشش کرنا کہ کوئی باتیں ہمیں ایسی ملیں جن پر ہم اعتراض کر سکیں، جن کو ہم ایک عیب کے طور پر پیش کر سکیں، اور پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹنا اور اس کو مشہور کرنا۔ اور یہ بدقسمتی سے ایسے جاسوس ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ، جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں، مذہبی گروہوں میں بھی ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ اندازہ کیجئے کہ مدینۃ المنورہ میں آغاز اسلام سے ہی ایسے دشمن مسلمانوں میں شامل ہو گئے کہ جنہوں نے اس طرح کی افواہیں اور سازشیں مسلمانوں کے اندر رہ کر کی۔ تو اس لیے سب سے محفوظ چیز تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، روایات میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی بہت سی موضوع اور من گھڑت روایات ہیں جو کتابوں میں شامل ہیں، کہ جس کی وجہ سے پھر یہ اسماء الرجال کا علم وجود میں آیا کہ محدثین نے ہر راوی پر گفتگو کی اور یہ بتایا کہ یہ راوی کس کیٹیگری کا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا علم، اس کا اخلاق، اس کا حافظہ، اور یہ عدل کا مالک ہے، ضبط کا مالک ہے یا نہیں ہے، یہ پھر ایک علیحدہ علم وجود میں آ گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کی سازشیں مسلمانوں میں شروع ہو گئیں، اور سیاسی حوالے سے بھی سازشیں شروع ہو گئیں۔ تو اس لیے تاریخ پر اور ان پہلوؤں پر ہم مسلمانوں کو نہیں لڑنا چاہیے، اپنا نقطہ نظر رکھنا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ تاریخ ہے، اور اللہ کا جو کلام ہے، قرآن مجید ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اور محفوظ یہی کتاب ہے۔ تو اس لیے پہلے دن سے ہی قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، منافقین کا کردار، یہود و نصارہ کا کردار بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو اس لیے یہ جب کہا گیا کہ بھئی تم پہلے وقت میں صبح کے وقت مسلمان ہو جاؤ، اور پھر آخری وقت میں جا کر شام کے وقت تم انکار کر دینا،
اور انکار کرنے کا مقصد یہی کہ بھئی ہم مسلمانوں میں رہے، رسول اللہ کے ساتھ رہے، ہمیں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی، پتہ نہیں یہ مسلمان کیوں اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان نثار کرتے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں، ہمیں تو کوئی نعوذ باللہ ایسی کوئی خوبی کوئی کمال نظر نہیں آیا، اور مسلمانوں میں بھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ تو یہ ایک سازش کا انداز تھا کہ جس کے لیے یہ لوگ اسلام قبول کرتے اور پھر اس کے بعد اس سے مکر جاتے تھے۔ مکرنا کیا تھا؟ یعنی اسلام کو چھوڑنا، اس کی وجہ اور توجیہ یہ کرتے تھے کہ ہم نے اس لیے اسلام کو چھوڑ دیا کہ ہم جو سوچ کر، جو توقعات اور امیدوں کے ساتھ ہم نے اسلام قبول کیا تھا، ہمیں تو ایسی کوئی بات مسلمانوں میں اور اسلام میں اور دین اسلام میں ہمیں کوئی نظر نہیں آئی۔ اور یہ رویہ اتنا خطرناک ہوتا ہے اگر آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، اور یہ بات میں آج اسی آیت کی روشنی میں سوچ رہا تھا کہ جب ہم کوئی اچھا سا کام شروع کرتے ہیں، کوئی درس کا کام ہوتا ہے، تعلیم کا کام ہوتا ہے، تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص بے ارادہ طور پر ہی بیٹھ کر کوئی ایسی بات کرے گا جو بالکل آپ کے اس درس سے اور آپ کے اس مقصد سے بالکل اپوزٹ ہوگی۔ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں بھی ایک لحاظ سے بددلی سی اور بدگمانی سی وہ شخص پیدا کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہے، تو وہ جو سارا پروگرام ہوتا ہے وہ تہس نہس ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب وہ شخص نیت سے ایسا کرتا ہے یا وہ شخص ارادے سے کرتا ہے یا بے ارادہ کرتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایسے لوگ سارا پروگرام بالکل تباہ و برباد کر کے اٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کبھی آتے ہیں نہیں آتے۔ لیکن یہ وہی صورت بن جاتی ہے کہ اگر کوئی بھی اچھا کام ہوتا ہے تو آپ مشورہ دیجئے اور آپ ساتھ شامل ہو جائیے، دامے درمے سخنے جس کو کہتے ہیں، وقت دے سکتے ہیں وقت دے دیجئے، اگر آپ کچھ خرچ کر سکتے ہیں انتظام و انصرام میں، معاملات میں، اس میں شریک ہو جائیے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ مشورہ دے دیجئے، مشورہ نہیں تو چلیں وقت دے دیجئے، آپ شامل ہو جائیے، آپ سنیے، بیٹھیے، کوئی اصلاح کا پہلو سامنے آ جاتا ہے اس پر بات کر لیجئے۔ لیکن بجائے اس کے کہ ایسی بات کہہ جانا، وہ جو فرسٹ امپریشن کی بات ہوتی ہے، وہ سب لوگوں کا حوصلہ، ان کے جذبات بالکل ٹھنڈے کر کے اور اس کو جھاگ کی طرح بٹھا کر پھر چلے جانا، یہ ہمارے ہاں بھی لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے اور یہ انداز ہوتا ہے۔ یعنی سب سے بڑی بات تو یہ کہتے ہیں جی کیا ہوگا، بڑے لوگوں نے ایسے کیا جی، ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں، ساری زندگی ہماری گزر گئی، ایسے ہی لوگ کرتے رہتے ہیں، پھر کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے جی۔ تو اس طرح کی یعنی بددلی لوگوں میں مایوسی پھیلاتے ہیں۔ تو حالانکہ طریقہ یہ ہے، دعوت کا کام اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہم نے پڑھا، بلکہ ابھی ہم ہفتے کو جو درس دیتے ہیں اس میں ہم آگے جا کر اس بات کو ہم پڑھیں گے سورۃ القصص میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال قرآن بیان کرتا ہے کہ آپ نے تبلیغ فرمائی تھی، سورۃ القصص یا سورۃ العنکبوت میں۔ تو 950 سال تبلیغ کی، ہمارا کام تو یہی ہے، 2 بندے آئیں، 4 آئیں، 10 آئیں، 20 آئیں، ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جذباتی تقریروں سے اور سیاسی جلسوں میں تو دنیا آ جاتی ہے، کیونکہ عوام کی ایک سطح ہوتی ہے، ایک لیول ہوتا ہے سوچ کا، فکر کا، اور سنجیدہ باتوں کی طرف، مشکل باتوں کی طرف، سمجھنے کی طرف لوگوں کا ذرا رجحان کم ہوتا ہے۔ یہ ایک عمومی رویہ ہے ہمارے ہاں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں تو ویسے بھی ہمیں بالکل ہی آسان پرست بنا کے رکھ دیا ہے کہ اب ہم نہ فلسفے کی طرف جاتے ہیں، نہ کچھ سیکھنے کی طرف جاتے ہیں، نہ عربی کا شوق ہمارے اندر ہوتا ہے، نہ سننے کا، جو ذہن پر دباؤ جس سے پڑے، زور پڑے، وہ کام تو ہم کرتے نہیں ہیں، عیاشی کے کام ہم کرتے ہیں، ہم ذہنی طور پر عیاش قوم ہیں۔ تو جب اگر تھوڑا بہت کوئی شمع روشن رکھتا ہے علم کی، کوئی چراغ جلاتا ہے، کوئی اپنا وقت نکالتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، شوق کے ساتھ آتا ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ بھئی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کم از کم اتنا تو ہو ہی سکتا ہے نا کہ اچھے الفاظ اس کے لیے بول دیے جائیں۔ تو ایسے لوگ، یعنی اس آیت کی روشنی میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو آ تو جاتے ہیں بڑے دکھا کر کے، بڑے جذبے سے، لیکن پھر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان میں ایسی کوئی بددلی پھیلا کر جائیں گے کہ لوگ پھر مقصد پر فوکس کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر کے، مذاق اور تضحیک کے ساتھ گفتگو کر کے، اس کا ہمیں تو، یعنی میرا تو تجربہ ہے نا، میں تو اس فیلڈ کا ہوں، تو بحمداللہ تعالیٰ زندگی سے میں گزری 18-20 سال پاکستان میں آئے ہوئے ہو گئے مجھے تو اس کا بہت سامنا رہتا ہے ان باتوں کا، لیکن اللہ کی طرف سے ایک سپورٹ اور ایک مدد اور ایک تعاون، ایک تائید اور ایک حمایت اور نصرت بھی ساتھ ساتھ
چلتی رہتی. اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے کہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے میرا دین، جو میری راہ میں چلتا ہے ہم اس کو راہیں دکھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو اس آیت کی روشنی میں ذرا اس بات پر بھی آپ غور کیجئے کہ اور ایسے لوگوں سے بچیے کہ جو اس طرح کی صورتحال کو پیدا کرتے ہیں، بلکہ آپ اپنے جذبے اور اپنے شوق کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیے، سیکھنے کے عمل کو. اس کا بہت ثواب ہے، اجر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسی محافل، ایسی مجالس اب کمیاب ہو گئی ہیں. بہت کم ایسے دروس اور ایسے سلسلے، ایسے مجالس رہی ہیں. اب زیادہ وہی جوش جذبے اور جذباتی اور تقریروں والا ماحول تو بہت زیادہ ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا، اسلام کو سمجھنا، اس کا شوق اور جذبہ اور رغبت رکھنا، یہ اب بہت کم لوگ اس معاملے میں اکٹھے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 73 اس کے بعد والی آیت ہے کہ مطابق سراسر ہدایت دینے والا اللہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یا منکرین کو ہدایت کیوں نہ دی؟ ہدایت نہ لینے میں ان کا کیا اختیار ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پر 2 آیتیں سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو خود معلوم ہو جائے گا. پہلے تو اس آیت نمبر 73 کا مطالعہ کر لیتے ہیں. فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم ایمان نہ لاؤ مگر اس کی پیروی کرو کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے، یعنی اس پر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں. ایمان لانے سے مراد یعنی صرف ان کی بات کو مانو جو تمہارے دین پر عمل کرتے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان الہدی ھدی اللہ، کہ بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ کہ کسی کو جو دیا گیا مثل اس کی جو تمہیں دیا گیا. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں تورات دی گئی، تمہیں انجیل دی گئی، زبور دی گئی، یا کوئی اور صحیفہ تمہیں دیا گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یہ صحیفہ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اور اپنی وحی کے لیے منتخب کر لیا ہے. او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تم سے حجت بازی کریں گے تمہارے رب کے نزدیک. قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجیے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں. یؤتی من یشاء، وہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے. یعنی ایک بات تو یہ فرما دی کہ جیسے تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنی وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اور ایمان والوں کو دی، یعنی احکام عطا کیے. اب اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہاں اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے. کوئی پوچھ کر تو نہیں رکھے گا نا اللہ یہود سے، نصارہ سے، یا کسی اور قوم سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، انہوں نے آگ کو دیکھا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول مقرر کر دیا. تو رسالت اور نبوت کے لیے کوئی بڑا جلسہ تو نہیں منعقد کیا جاتا نا، نہ کوئی اعلان ہوتے ہیں، کوئی منادی دی جاتی ہے، نہ کوئی مجمع لگایا جاتا ہے، نہ کوئی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، کوئی تمغہ دیا جاتا ہے، کچھ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کسے اپنا رسول بنانا ہے، وہ بنا دیتا ہے. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہود و نصارہ سے مشورہ کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ بھی، مشورہ دو، میں نے محمد رسول اللہ کو بناؤں یا کس کو بناؤں. تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے بنا دیا. اور پھر یہ ہے کہ تمہاری کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہی مسلمان تم سے پوچھیں گے کہ بھئی تمہیں پتہ تھا کہ تمہاری کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر تم ایمان نہیں لائے تھے. یہ تم سے حجت کریں گے، یعنی تم سے بحث کریں گے، مجادلہ کریں گے، حجت بازی تم سے، یعنی بحث کریں گے تم سے اللہ کی بارگاہ میں. اب اس پر دیکھیے کہ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کر آئے تھے، آیت نمبر 14 ہے، جہاں پہ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین سے علیحدگی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تو صرف استہزاء کرتے ہیں ان ایمان والوں کا. اور اسی طرح آیت نمبر 72 میں سورۃ البقرہ کے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے
قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ آیت نمبر 14 میں بھی یہی الفاظ ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں، اور یہاں پر بھی یہی کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، کہ کیا تم ان سے بات کرتے ہو اس کے بارے میں جو اللہ نے کھول دیا تم پر، یعنی جو تمہیں تورات میں دین اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بتا دیا گیا، جو واضح کر دیا گیا، کیا تم اس پر ان سے بات کرتے ہو ایمان والوں سے؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، یہ تو پھر رب کے پاس قیامت کے دن تم سے یہ بحث کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے مولا ان کو دنیا میں سب کچھ پتہ تھا اور یہ جان بوجھ کر ایمان نہیں لائے تھے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتا ہی ہے نا، لیکن یہ آپس میں چہمگوئیاں کرتے ہیں، آپس میں یہ سرگوشیاں کرتے ہیں جب تنہائی میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ان مسلمانوں کے ساتھ مت بات کیا کرو، کیوں ان کو یہ بات بتاتے ہو کہ جی تورات میں فلاں جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، یا تورات میں یہ ہمیں بشارت دی گئی، حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی آپ کے آنے کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ نے کیا، اور دیگر پیغمبروں نے بھی آپ کا ذکر کیا، اور یہی رکوع نمبر 9 میں بھی ہم اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے، وہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ سوال جو ہے نا کہ ہدایت کا معاملہ، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت بھیج دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا، اب اس کے بعد جب دعوت پہنچ گئی تو پھر اس کے بعد اگر وہ ہدایت قبول نہیں کرتے تو پھر اب یہ ذمہ داری کسی کی تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اب جیسے اگر شہر میں کوئی کنواں کھود دیتا ہے بستی میں کسی گاؤں میں، اب اس سے لوگ بالٹی بھرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جو نہیں لیتا تو اس کی مرضی وہ نہ لے اس سے، اب اس کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کی منفی سوچ، ان کا تعصب، ان کی ہٹ دھرمی اور ضد دیکھیے، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی ان کی سرکشی کا اندازہ کیجیے، جرت مندی کا، اور پھر جب تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ ایسے ہی ٹھٹھا مذاق بس ان کے ساتھ ہم کرتے رہتے ہیں، اور تنہائی میں بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نہیں دیکھ رہا۔ قرآن پاک میں کئی اور مقام پر اس بات کو بیان کیا کہ اللہ بھی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس حالت میں جب یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کی جب ہدایت پہنچ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اس ہدایت کو کوئی ٹھونسنا تو نہیں ہوتا نا انسانی ذہنوں میں، انسان کی آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے، وہ دعوت قبول کر لے یا دعوت کو رد کر دے، اسی پر تو سارا آگے نظام چلنا ہے۔ جنت اور جہنم کا معاملہ، جزا و سزا کا معاملہ تو یہی ہے کہ انسان دعوت کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ سوال تو تب ہے نا، عذر تو تب بنتا ہے کہ جی دعوت نہیں پہنچی یا پیغمبر نہیں آیا ہمارے پاس، یہ عذر ہو سکتا ہے، لیکن جب پیغمبر موجود ہے، دن رات دعوت دین دیتا ہے، آخرت سے ڈراتا ہے، جزا و سزا کی بات کرتا ہے، قیامت اور آخرت کی بات کرتا ہے، پھر ایمان نہیں لائے، تو اب جو ہدایت کا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو تمہارے اپنے خیال میں ہے کہ جی بس اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کو مانتا ہے، یعنی تمہارے دین سے مراد یہودیت و نصرانیت کو مانتا ہے، بس اسی کی بات کو تم مانو، تو یہ فرما دیا کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب محمد رسول اللہ کو بھیج دیا، اب دین اسلام دے دیا، کتاب اللہ اپنی کتاب عطا کر دی، اب یہی اصل میں یہی ہدایت ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک دو الفاظ ہیں، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہ جو واسع لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں یہ 3 مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ لوگ اپنے عقیدے میں اور اپنے تخیل میں اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو محدود سمجھتے ہیں، جیسے انسان خود محدود ہے تو اسی طرح وہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی اسی طرح خیال کرتا ہے، تو وہاں پر واسع فرمایا قرآن مجید میں، کئی اور مقامات پر۔ اور اسی طرح دوسرا معاملہ یہ ہے کہ واسع کی
اللہ تعالیٰ تمہاری طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، وہ تنگ دل نہیں ہے۔ یعنی جیسے تم وحی کو، دین کو اپنے تک روک کر رکھتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ بس ہم میں ہی پیغمبر آئیں گے تو آئیں گے، وہی پیغمبر ہوگا جو ہمارے خاندان سے یا ہمارے مذہب سے یا ہماری شناخت سے جو آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تنگ دل نہیں ہے، وہ وسعت والا ہے، یعنی وہ اپنی ہدایت، اپنی وحی، اپنا کلام جسے چاہے وہ عطا کرے انسانوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے۔ یہ دوسرا تصور ہو گیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مال و دولت کے مقابلے میں کہ یہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ وسعت والا، یعنی اس سے مراد ہے کہ تمہاری طرح تنگ دست نہیں ہے، کنجوس اور بخیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، یعنی اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ یہ تم ہو کہ ان ذرائع اور وسائل کو اپنے تک تم محدود رکھ کر بیٹھ جاتے ہو، اللہ کی ذات ایسے نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو چوتھا سوال ہے وہ ہے آیت نمبر 75 میں فی الامیین سے کون لوگ مراد ہیں جن کا مال یہود اپنے لیے حلال گردانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اب اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 75۔ فرمایا ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ من ان تامنوا بقنطار یؤدیہ الیک، کہ اگر تو ان کے پاس ڈھیر سارا سونا چاندی بھی امانت کے طور پر رکھ دے تو وہ تمہیں ویسے کا ویسے واپس کر دیں، یعنی ایسے ایماندار لوگ بھی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی اگر ان کے پاس تم بطور امانت ایک اشرفی بھی دینار بھی رکھو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر یہ کہ جب تک تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں میں سے جو اچھے ہیں ان کی تعریف بھی کر دی، جو اخلاق والے، کردار والے، لیکن وہ ہیں تھوڑے، جسے عام طور پر میں چال چلن اور ایک کلچر کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ قوم میں برے لوگ نہیں ہوتے ہیں، لیکن کسی قوم کا چلن ایسا ہوتا ہے کہ اکثریت برے لوگوں کی ہوتی ہے اور اچھے لوگ کم ہوتے ہیں، اور کئی قوموں کا چلن ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ اچھے لوگ ایماندار ہوتے ہیں اور کم لوگ بے ایمان ہوتے ہیں۔ تو لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ اچھے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان کے پاس ڈھیر سارا سونا، قنطار، ڈھیر سارا سونا چاندی بھی تم رکھ دو وہ تمہیں واپس ویسا کا ویسا کر دے گے، اور ایسے بھی ہیں کہ ایک اشرفی، ایک دینار بھی اگر تم ان کو دو تو تمہیں واپس نہیں کریں گے جب تک تم ان کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر کوئی بھی گرفت نہیں ہے امیین کے معاملے میں۔ امیین سے مراد غیر اسرائیلی، غیر یہودی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب میں یورپ میں تھا تو ایسے مسلمان بھائیوں کے منہ سے میں یہ بات سنا کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کافر ہیں جی، ان کے ساتھ فراڈ کرنا اور ان کو چکر دینا، دھوکہ دینا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ کافر لوگ ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی یہود و نصارہ سے ہے، کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بدھ مت ہے، کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہے، ہمیں اس بات کا حکم نہیں ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ دیں۔ یہ دھوکہ دینا حرام ہے، ناجائز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت ہے اور اس کی سزا ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو اس لیے یہ خیال درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی یہ بات کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ غیر اسرائیلی ہیں، اسرائیلی نہیں ہیں، یہ ہمارے مذہب سے، ہماری نسل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ان کا مال کھایا جا سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ہم یعلمون، حالانکہ یہ جانتے ہیں۔ اب ایک دو مقام اور ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، سورۃ آل عمران ہی ہے، آگے جا کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے چوتھے پارے میں، آیت نمبر ہے 114، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ، فرمایا کہ یہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یہ آناء اللیل، رات کو، وہم یسجدون، یہ رات کی تنہائی میں، اور رات جب ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ لوگ سجدے میں ہوتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، واولئک من الصالحین، یہ صالحین میں سے ہیں، وما یفعلوا من خیر،
اور جو بھی یہ نیکی کرتے ہیں فلاں یکفروہ، ان کو اس سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے متقین کو۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ یہود ہیں کہ اب دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اسلام سے پہلے اسلام کے بعد جو اچھے لوگ ہیں وہ اسلام سے پہلے بھی اچھے لوگ تھے، یعنی کہ انسان میں نیکی کی رمق ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، ایک جستجو ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے اور بہت سے ایسے مکہ کے رہنے والے لوگ تھے۔ ایک صحابی حضرت سعید بن زید غالباً ان کا نام آتا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بہنوئی ہیں۔ آپ کی بہن فاطمہ، جو بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے بہنوئی کو پیٹنے لگے، آپ نے مارا، اپنی بہن کو مارا، اور پھر بہن نے جب یہ کہا کہ عمر اب تو جان جا سکتی ہے لیکن اب اسلام نہیں جا سکتا، اب جو تم چاہو کر لو، ہمیں جان سے بھی مار دو لیکن اب اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ سعید بن زید یہ حضرت عمر فاروق کے بہنوئی ہیں، اور سعید بن زید ان کے والد تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حنفاء میں سے تھے۔ ہم نے گزشتہ درس میں بھی حنیف پر بات کی تھی نا، کہ یہ حنفاء میں سے تھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے تھے، مولا اگر مجھے معلوم ہونا کہ تیری عبادت میں نے کس طرح کرنی ہے تو وہ میں اس طریقے سے کروں۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول آتا ہے تو رسول بتاتا ہے کہ بھئی عبادت، صحیح طریقہ عبادت کرنے کا کیا ہے۔ قوموں میں طریقہ متروک ہو جاتا ہے، اس میں ترمیم ہو جاتی ہے، اس میں تحریف ہو جاتی ہے، ملاوٹ ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی تصور ان کے ہاں موجود رہتا ہے۔ یہ بھی کعبہ کے سائے تلے بیٹھ کر، بلکہ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ جب یہ کفر اور شرک کی باتیں کیا کرتے تھے تو سعید کے والد، حضرت سعید کے والد زید، یہ لوگوں کو توحید کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور لوگ ان کو پیٹا اور مارا کرتے تھے، لہولہان کر دیا کرتے تھے۔ یہ بڑے بڑے سردار یہ لوگوں کو توحید کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کافی لوگ تھے، اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، بڑی تعداد ہے۔ اور یہ گزشتہ دنوں میں کسی مقام پر سیرت کے کسی کتاب میں پڑھ بھی رہا تھا اس بات کو، کہ بہت سے لوگ تھے کہ جو یہ بھی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تیرا پیغمبر آئے تو ہم تیرے پیغمبر پر ایمان لائیں گے، اس کے نقش قدم پر چلیں گے، ہمیں بتا کہ ہم تیری کس طرح عبادت کریں۔ کعبہ کے سائے تلے بیٹھ کر یہ اللہ سے گفتگو کرتے، اللہ سے گزارش کیا کرتے تھے۔ اور ان کا تو مجھے یعنی میرے ذہن میں یہ بات یقینی طور پر موجود ہے کہ سعید کے والد زید ان کو ایک میلے میں مارا پیٹا بھی گیا تھا اس بات پر کہ یہ لوگوں سے کہتے تھے بھئی شرک نہ کرو، اللہ کی توحید کی طرف آؤ، وہ ایک ہی اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک اللہ کی تعلیم دی ہے، تو یہ تعلیم ان کے اندر موجود تھی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پھر اسلام بھی قبول کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اسلام کے دامن کو پکڑا تھا۔ لیکن اب ان کی جو یہ کردار کی صورتحال، یہ یاد رکھیے کہ جب تک ایک عام آدمی کو کسی مذہبی انسان کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی، اس وقت تک ایک عام آدمی بڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ یعنی مذہبی آدمی کی سپورٹ سے مراد یہ کہ جب تک مذہبی آدمی دلائل مہیا نہیں کرتا، مذہب کی بنیاد پر دلیلیں نہیں دیتا کسی عمل پر، اس وقت تک ایک عام آدمی کبھی بھی قدم نہیں اٹھایا کرتا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ ایک اصول کی اور بنیادی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ایسا ہی معاملہ ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ بائبل قرض اور سود کے احکام میں اسرائیلی غیر اسرائیلی میں تفریق کرتی ہے، اور تلمود میں یہ کہا گیا کہ اسرائیلی کا بیل غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو تاوان نہیں ہے، لیکن غیر اسرائیلی کا بیل اسرائیل کے بیل کو زخمی کر دے اسرائیلی کے تو اس پر تاوان ہے۔ اگر کسی شخص کو گری پڑی چیز ملے تو وہ آس پاس دیکھے کہ کن لوگوں کی بستی ہے، اگر وہ بستی وہ گاؤں اگر اسرائیلیوں کا ہے تو اعلان کرے، ورنہ بغیر اعلان کے وہ چیز اپنے پاس رکھ لے۔ اگر غیر اسرائیلی یعنی امی، یہاں پر امیین کا لفظ آیا نا، اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آتا ہے تو قاضی اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہے، یعنی اس کے حق میں فیصلہ کر دے۔ یعنی قانون اگر اس بات کو سپورٹ کرتا ہے نا کہ اسرائیلی کے حق میں فیصلہ ہو تو وہ پھر اس کے مطابق اس کو جتوائے اور کہے کہ ہمارا یہ قانون ہے، اور اگر غیر اسرائیلی کے قانون کے مطابق جتوا سکتا ہو تو جتوائے اور کہے یہ تمہارا قانون ہے۔
اگر دونوں قانون سے نہ جتوا سکے تو پھر جس ہیلے سے بھی بہانے سے بھی وہ اسرائیلی کو جتوا سکے تو اس کو جتوائے۔ یہ تلمود میں اس بات کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ غیر اسرائیلی یعنی امی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بائبل میں تحریف کر دی گئی، ان باتوں کو شامل کر دیا گیا، تورات میں شامل کر دیا گیا، ان باتوں کو ڈال دیا گیا، یعنی اب اولڈ اور نیو ٹیسٹامنٹ بن جاتے ہیں تو ان میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اور یہ باتیں بدقسمتی یہ ہے کہ پھر ہمارے ہاں بھی، ہماری کتابوں میں بھی یہ بہت سی باتیں اس طرح موجود ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان اور اس کے مقابلے میں غیر مسلم، اب غیر مسلم ہندو ہے، غیر مسلم مسیحی ہے، غیر مسلم یہودی ہے، اب ان کے بارے میں بہت سی غلط باتیں ہمارے ہاں بھی رواج پا چکی ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر آپ کسی وقت کہیں گے تو میں آپ کو وہ کتابیں نکال کر دے دوں گا، دکھا دوں گا کہ کس طرح ان کتابوں کے پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں میں خود بخود ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم غیر مسلموں کو حقیر خیال کرتے ہیں، کمتر خیال کرتے ہیں، اور کمی کمین جس کو کہتے ہیں وہ ہم خیال کرتے ہیں۔ یہ ان کتابوں سے آپ مسلمانوں کے رویوں کو دیکھیں نا، تو میں نے وہ جو پہلی بنیادی بات آپ سے کہی ہے کہ جب تک مذہب کی سپورٹ اور مذہب کی دلیل موجود نہ ہو تو عام آدمی کبھی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرے گا۔ جب اس کو صحیح تعلیم مذہب کی دی جائے گی تو وہ کبھی بھی اپنے کسی دوسرے انسان سے، اپنے بھائی سے، غیر مسلم سے کبھی نفرت نہیں کرے گا، اور کبھی دوری اختیار نہیں کرے گا، اور کبھی اس کو حقیر خیال نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ چوڑا کا لفظ بولا جاتا ہے، چمار، چوڑا اور کمی، کمین، یہ الفاظ ہمارے ہاں غیر مسلموں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ کیوں بولے جاتے ہیں؟ یہ سب کچھ موجود ہے ہمارے ہاں، ہماری کتابوں میں علماء نے اور ہمارے مذہبی طبقے نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھ رکھی ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی لکھی گئی کہ ایک وقت تھا کہ جیسے مسلمانوں کی حکومت اور اقتدار مسلمانوں کو حاصل تھا، اس وقت جو ہمارا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ تھا کہ ان سے جزیہ لینا، ان کو محکوم بنا کر رکھنا اور ان کو حقیر بنا کر اور ذلیل کر کے رکھنا، یہ تصورات پھر وہاں سے پروان چڑھے۔ اور یہاں تک کتابوں میں موجود ہے کہ بھئی مسلمان جس گلی سے گزرے وہاں پر کسی غیر مسلم کو نہیں چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ہو کر گزرے، بلکہ اسے چاہیے کہ اس گلی کے بالکل کنارے سے ہو کر گزرے۔ یہ کتابوں میں موجود ہے۔ اگر اس طرح کی باتیں آج ہم بیان کرتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی خود ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں کہ کہاں جی ہماری یہ کتابوں میں موجود ہیں یہ باتیں، حالانکہ یہ موجود ہیں ہماری کتابوں میں۔ اور بحوالہ میں کبھی اس پر باقاعدہ آپ کو یہ سب حوالے اور یہ کتابیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، اور یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ گزشتہ صدی میں ایسا بہت کچھ لکھا گیا ہے، چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، اور کیا کچھ ہمارے ہاں مواد اس طرح کا جمع ہوا، لکھا گیا۔ تو لیکن اللہ کی کتاب ان باتوں سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کہتا ہے، لوگوں، ایمان کی بات کرتا ہے۔ شرک کو قرآن نے نجس کہا، مشرکین نجس ہیں، اس لیے کہ مکۃ المکرمہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، بتایا، وہ ہٹ درمی اور ضد اور سرکشی اور دشمنی میں انہوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا۔ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ رویہ ہر کسی کے ساتھ اختیار کرنا، یہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں اور نہ ہمیں اس بات کا حکم ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو سستے دام و فروخت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ قسموں کو بیچنے سے کیا مراد ہے؟ اچھا، یہ وہ موضوع ہے کہ سورۃ البقرہ میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کر کے ہیں، ایک جگہ پہ نہیں، بے شمار جگہوں پہ ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ فرمایا بلا من اوفی بعہدہ، ہاں کیوں نہیں، جس نے بھی پورا کیا اپنے عہد کو، واتقی اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، وایمانہم اور اپنے ایمان کو، ثمنا قلیلا کم قیمت پر، یہ ان کا رویہ ہے۔ اب یہاں پر یشترون کا جو مطلب ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی تبادلہ کرنا یا ترجیح دینا، یعنی اللہ کے عہد اور اپنی قسموں پر کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ کم قیمت کو۔
اب یہ جو اللہ کا عہد ہے اس سے مراد کتاب اور شریعت ہے، اور یمین واحد ہے اور جمع اس کی ایمان ہے یعنی قسمیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ عہد، وہ وعدے مراد ہوتے ہیں کہ جن پر اجتماعی اور تمدنی زندگی کی بنیاد ہوتی ہے، جن سے معاشرتی زندگی اور معاملات میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور حسن ظن کی فضا بنتی ہے۔ یعنی اس سے مراد ایمان سے مراد یہ ہے، یعنی ہم اجتماعی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں نا، تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وعدے کو پورا کریں۔ جیسے ہمارا درس اگر 7:30 کا ٹائم ہے تو مجھے چاہیے کہ میں 7:30 سے پہلے موجود ہوں، 7:30 ایگزیکٹ میں درس کو شروع کروں۔ باقی مجبوری کسی ٹائم ہوتی ہے، وہ اللہ کی مرضی اور اس انسان کوشش اپنی طرف سے پوری کرتا ہے معاملات میں، لیکن اس کو ایک رویہ بنا لینا یہ غلط طریقہ ہے۔ اور اسی طرح تجارت ہے، سیاست ہے، کاروبار ہے، وعدے ہیں، وعید ہیں، بہت کچھ جو انسانی زندگی میں شامل ہوتا ہے، ان میں یہ ایک لحاظ سے قسمیں ہی ہوتی ہیں، یہ عہد و پیمان ہی ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پورا کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے وہ ٹیلی ویژن پہ یعنی ایک پروگرام کا اگر ایگریمنٹ ہو گیا کہ جناب اس پروگرام میں آپ نے شریک ہونا ہے اور آپ کو اس کا اتنا معاوضہ دیا جائے گا، ابھی یہ کانٹریکٹ ہو گیا، سائن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ادھر سے کسی بڑے چینل نے آ کر آفر کر دی۔ اب کیا کیا کہ اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے اس کے ساتھ کیا ہوا کانٹریکٹ وہ توڑ دیا، ختم کر دیا، اور پھر فون بند کر دیا، پھر بات نہیں کرنی، پھر چھپ جانا، ملاقات نہ کرنی، اس لیے کہ اب بڑے چینل سے آفر آ گئی اور اس نے بڑے چینل نے آفر مالی حوالے سے بھی اچھی آفر کر دی، ایک اچھا پیکج دے دیا۔ یہ جو چیز ہے یہ در حقیقت یہ ایمان ہے، یہ یمین ہے، یہ قسم ہے، یہ عہد ہے، یہ پیمان ہے کہ جس کو پورا کرنا چاہیے۔ بے شک اب آپ ظاہری طور پر نقصان میں ہیں، ظاہری طور پر آپ کے کیریئر کا معاملہ ہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اب جب آپ کا عہد ہو گیا، وعدہ ہو گیا، اب آپ نے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ ایسی تجارت ہے، ایسی سیاست ہے، اور ایسی کانفرنس اور پروگرام ہے کہ جہاں پہ آپ کا ایک وقت مقرر ہے، آپ اپنے وقت پر پہنچیے۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی بڑی تقریریں ہم لوگ کر دیتے ہیں، لیکن اصل جو عمل دکھانے کا وقت ہوتا ہے اس وقت، جیسے جمعہ کی تقریر ہے، اگر 1:30 بجے ٹائم ختم ہے تو 1:30 بجے پورے نماز کھڑی ہو جانی چاہیے، لیکن مولانا تقریر لمبی کیے جا رہے ہیں، لوگ بیٹھے گتائے جا رہے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ اوپر ہو گئے، اور باتیں اللہ رسول کی ہو رہی ہیں، اور خود ایک معاملہ ہے، ایک مسئلہ ہے کہ وقت کی پابندی ہونی چاہیے، اس پر نہیں کوئی پابندی ہو رہی، تو پھر عمل کی طرف کون رغبت کرے گا، کون عمل کر کے دکھائے گا کہ جب ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے؟ تو یہی معاملہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ ایمان اور عہد اللہ کا عہد یعنی کتاب و شریعت، اور ایمان جو ہماری معاشرتی اور سماجی زندگی میں جو عہد اور وعدے ہوتے ہیں، کانٹریکٹ ہوتے ہیں، ایگریمنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہر صورت میں پورا کیا جانا چاہیے۔ یہ میں اب ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب سزا دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ملنا ملاقات کرنا تو دور کی بات، میں تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، یہ وہ اسلوب ہے، یعنی ایک دوری کا، بعد کا، ایک نفرت کا انداز ہے کہ دنیا میں تم نے اپنے کتاب اور شریعت سے تم نے وعدہ وفا نہیں کیا، تم نے بندوں سے کیے ہوئے وعدے وفا نہیں کیے، اور آج میری بارگاہ میں تم آئے ہو، تم اس لائق نہیں ہو کہ میں تم سے کلام کروں اور تمہاری طرف نظریں اٹھا کر دیکھوں۔ اور پاک کرنے کی جو بات ہے وہ تو دنیا کا معاملہ تھا، تم نے اپنا تزکیہ نفس کرنا تھا، اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا تھا۔ جب دنیا میں اپنے آپ کو تم گندا کیے رکھا تم نے، اور اسی حالت میں تم مر گئے اور اب آ گئے ہو، تو اب میں تمہیں پاک نہیں کروں گا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، اگر کوئی شخص قرآن کی تشریح اپنی سوچ کے مطابق کرے، مگر پڑھنے والے کو یوں محسوس ہو کہ شاید قرآن کی تشریح اپنے مقاصد کے مطابق کی گئی ہے، تو کیا اس تناظر میں وہ اہل کتاب کی طرح ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی شخصی طور پر ملامت نہیں کر سکتے، کسی شخص کا نام نہیں لے سکتے،
لیکن جب قوموں میں اخلاقی زوال اور پستی آتی ہے تو اس کی صورت یہی بن جاتی ہے کہ لوگ پھر قرآن کو، اللہ کی کتاب کو اپنے فرقوں کی حقانیت کی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کی روشنی میں اپنے مسلک، اپنے فرقے کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اپنے فرقے کی روشنی میں قرآن کا مطالعہ کریں گے۔ اور جب آپ قرآن ان سے سنیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ قرآن گویا کہ ان کے فرقے کے حق میں نازل ہوا۔ یہ عام طور پر بات میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ جب طالب علمی کے زمانے میں ہمیں استاد نے قرآن پڑھانا شروع کیا تھا تو سورۃ البقرہ کے جو منافقین کا ذکر ہوتا ہے، یہود و نصارہ کا ذکر ہوتا ہے، تو ایسا لگتا تھا کہ یہ آیات یہود و نصارہ یا منافقین کے حق میں نہیں اتری ان کے خلاف، بلکہ یہ آیات آج کے دیوبند، اہل حدیث، اہل تشیع، ان کے رد میں اتری ہے یہ آیات۔ یعنی اس طریقے سے ہمیں قرآن کی ان آیات کو پڑھایا جاتا تھا، اور ایسی بہت سی تفاسیر آج بھی ہمارے ہاں موجود ہیں کہ اگر آپ ان تفاسیر کو پڑھیں تو یہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن دوسرے مخالف فرقے کے رد میں اترا ہے۔ تو یہ صورتحال تو ہمارے ہاں موجود ہے، اور آپ کبھی مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو ان تفاسیر کے نام بھی بتا دوں گا، آپ خود اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے قرآن کی تفاسیر ان مسلک کے علماء نے اور مفتیان کرام نے، مفسرین نے کی ہے۔ تو لہٰذا اس سوال کے جواب میں تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ خود اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں، قرآن کو پڑھیں براہ راست۔ جب آپ براہ راست قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن پاک آپ کو ہدایت عطا کرے گا، آپ کو رہنمائی دے گا، اور اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کوئی آسان سا ترجمہ بھی آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ تو باقی صورتحال ایسی ہی ہوتی ہے کہ قوموں میں جب اخلاقی زوال اور پستی آتی ہے تو اس کا آغاز پھر یہیں سے ہوتا ہے کہ جو اپنی کتاب ہوتی ہے، اللہ کی کتاب، اس کی پھر جو تفسیر وہ اپنے منمانی اور اپنے فرقے اور اپنے مسلک کے مطابق ہی کی جاتی ہے۔ آخری سوال ہے کہ ربانیین سے کون لوگ مراد ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ میں اب ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے ایک فریق وہ ہے کہ جو اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں کتاب کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ خیال کرو کہ یہ کتاب سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ کتاب سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کو پتہ نہیں ہے، اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ یہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے، جان بوجھ کر ایسے کرتے ہیں۔ یلوون، یعنی اپنی زبان کو مروڑتے ہیں، یعنی اس سے مراد جب یہ لفظ بولتے ہیں نا جی لوا لسانہ، عربی زبان میں لوا لسانہ بقضاء کنایۃ عن الکذب وتخرص الحدیث، یہ مفردات میں امام راغب نے اس کو بیان کیا، لوا کو، یلوون، لوا یلو، اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ عربی محاورے میں جھوٹ بولنا اور من گھڑت بات بنانا، اس کو در حقیقت لوا لسانہ بقضاء کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو یہ یعنی تورات کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اس کی تحریف کرتے ہیں، اس کو مروڑ کر الفاظ کو بیان کرتے ہیں، یعنی اس سے مفہوم کچھ اور نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، من گھڑت باتوں کو بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں یہ میری طرف سے تو نہیں ہے، کہتے ہیں یہ کتاب سے، اللہ فرماتا ہے یہ کتاب سے بھی نہیں ہے، فرمایا کہ یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر۔ اب اس کے بعد یہ جو آخری سوال ہے ربانیین سے کون لوگ مراد ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو یہ آخری دو آیتیں، اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ربانی سے کیا مراد ہے۔ ما کان علی باشرین، فرمایا کہ یہ بشر کے لائق نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، والحکم، حکومت دے یا فیصلہ سازی کی قوت دے، والنبوت، اور نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے، کونوا عباد لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ ربانی بنو، اللہ والے بنو،
بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے تھے، وبما کنتم تدرسون، اس وجہ سے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے، ولا یامرکم، اور یہ جو اللہ کا بندہ ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ کتاب عطا کرتا ہے، حکم عطا کرتا ہے، نبوت عطا کرتا ہے، یہ نہیں حکم دیتا تمہیں ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم ملائکہ کو اور پیغمبروں کو خدا بنا لو۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا؟ بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسی کی دعوت پر تم نے اسلام قبول کیا، تم مسلمان بن گئے، کیا وہ اب تمہیں کفر کی دعوت دے گا؟ اب آپ دیکھیں یہ دو آیتیں ایسی ہیں، کمال کی ہیں، کہ ان کا ترجمہ اور ان کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ پیغمبر کی یہ تعلیم ہے کہ پیغمبر کیا کہتا ہے، رب والے بنو۔ ربانی اگر مبالغہ کا صیغہ ہو نا، بعد نے کہا کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، تو پھر اس سے مراد ہے صرف اور صرف اللہ والا بنو، بس بالکل، یعنی خدا پرست۔ اگر اس کو ربانن کی جمع ہم کہیں تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ نفوس کی تربیت کرنے والا، احوال کی اصلاح کرنے والا، امور کی تدبیر کرنے والا، یعنی انسانوں کی اصلاح کرنے والا، ان کے دلوں کو پاک کرنے والا، ان کے احوال، ان کی حالتوں کی اصلاح کرنے والا، یہ در حقیقت ربانی ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کیا تعلیم دیتا ہے؟ پیغمبر یہ کہتا ہے کہ ربانی بنو، رب والے بنو، یہ ہے اصل بات۔ صحابہ کرام کون تھے؟ رب والے تھے، اور ہمیں بھی اس بات کی تعلیم ہے کہ ہم رب والے بنیں، صرف اللہ کے بن جائیں۔ اور وہ یہ بھی تعلیم نہیں دیتا کہ ملائکہ کو، نبیین کو رب بنا لو، وہ یہ بھی حکم نہیں دیتا۔ نبیین اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، لیکن بندے ہیں اللہ کے، مخلوق ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کفر کی تعلیم تمہیں کبھی نہیں دے گا، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے تم تک اسلام پہنچا، تو مسلمان کہلائے۔ تو یہاں پر رکوع نمبر 8 مکمل ہوتا ہے، اور رکوع نمبر 9 انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ تیسرا پارہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔